آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے درود السلام۔ بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب رب درود بھیج رہا ہے تو بندوں کے درود کی حاجت رہتی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ بھیج رہا ہے تو ذکر بھی وہی بلند کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت بیان کر کے یہ باور کرا دیا کہ یہ جو درود تم مجھ پر بھیجتے ہو اس کا فائدہ پھر تمہیں کو حاصل ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دعا بھی ہم نے کرنی ہے، یہ دعائیں بھی کر لیں، ہر وقت دعائیں مانگتے رہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، المستدرک میں بھی، دیگر کتابوں میں بھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود بھی بھیجتا ہوں اور دعائیں بھی کرتا ہوں، دیگر معاملات بھی ہیں، تو آپ فرمائیے کہ میں کتنا وقت آپ پر درود بھیجوں اور کتنا وقت دعا مانگوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابی جتنی تمہاری مرضی، لیکن اگر درود بڑھا لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، 3 حصے میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، ابی اگر درود بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آدھا حصہ درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ دعائیں مانگوں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہی جملہ کہا، فرمایا، ابی اگر درود بڑھا لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب وہ کہنے لگے، حضور میں 3 وقت درود پڑھوں گا، 1 وقت دعا مانگوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ فرمایا، ابی تمہاری مرضی، لیکن اگر درود بڑھا لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے 1 حصہ کہا، آپ نے کہا درود بڑھا لو، میں نے 2 کہا، آپ نے کہا درود بڑھا لو، میں نے 3 کہا، آپ نے کہا درود بڑھا لو۔ تو یا رسول اللہ، پھر آج کے بعد مناجات نہیں کروں گا، جتنا وقت ہے وہ سب آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابی پھر یاد رکھنا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی حاجت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے عطا فرمایا کرے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس لیے درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ ہو پڑھیں، ہمیں فائدہ ہے۔ رمضان المبارک میں تو ویسے ہی خزانے بھر بھر کے لوٹائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اس کی 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں بلند ہوتی ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عام دن کی بات ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا اشارہ ہے کہ نیکی کا اجر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اب آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں تو کتنا ہو گیا؟ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 7000 نیکیاں، 7000 گناہ معاف اور 7000 درجے بلند۔ اور رمضان المبارک میں نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو ضرب دے 70 کو، 1 مرتبہ درود پڑھنے سے رمضان المبارک میں 49,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے، بلکہ 49 سے بھی شاید یہ زیادہ بنیں گے، 4,90,000۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 4,90,000 نیکیاں، یہ منیمم میرا کیلکولیٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرماتا ہے، میں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے درود پاک کا کتنا فائدہ ہے۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، ہمیں کثرت سے درود پڑھیں۔ بے پناہ حدیث حضور علیہ، جیسے میں نے کل بھی سنائی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، وہ شخص جنت کا رستہ بھول گیا۔
ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو درود پاک کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ نے اس کی نجات کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، درود پاک کا بہت فائدہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی دلائل الخیرات شریف، اور ان کا نام تھا حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جزولی فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب جو لکھی تو یہ کیوں لکھی تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عصر کے وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وضو کی حاجت تھی، پانی ڈھونڈ رہے تھے، کہیں سے پانی نہیں ملا، تو کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے کہ پانی نکالوں، لیکن نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، اسی کشمکش میں تھے کہ پانی نکالوں کیسے، وضو بناؤں کیسے۔ ایک چھوٹی بچی کا گزر پاس سے ہوا تو کہنے لگی بابا جی کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی بیٹا پانی نکالنا ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ بچی کہنے لگی بابا جی آپ پیچھے ہٹے، مجھے آگے آنے دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تو کیسے نکالے گی، تیرے پاس بھی تو ڈول اور رسی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی بابا جی ڈول اور رسی نہیں ہے لیکن آپ ہٹے تو صحیح، مجھے آنے دیں۔ وہ بچی آگے آئی، اس نے کنویں میں دیکھا اور کنویں میں تھوک دیا۔ اس نے کنویں میں تھوکا، اس کا تھوک کنویں کی تہہ میں پہنچا تو پانی کنارے پر ابلنے لگا۔ حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے معاملہ ہوا۔ آپ نے وہ بچی پلٹ کے جانے لگی، آپ نے روکا، کہنے لگے بیٹا یہ تو بتا، یہاں داڑیاں سفید ہو گئی، عمر ڈل گئی لیکن یہ تاثیر نہ مل سکی، تو یہ تو بتا تیرے پاس یہ کمال آیا کیسے؟ وہ کہنے لگی حضور اور تو کچھ پتا نہیں، بس یہ ہے کہ میں اپنے آقا پر درود و سلام کی کثرت کرتی ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کا نام ہی زبان پہ لگا رہتا ہے، میں حضور کا نام لیتی رہی اور اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا کرتا رہا۔ اس واقعے کے بعد امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کی ایک بڑی مضبوط کتاب دلائل الخیرات شریف مرتب کی، جو تقریباً تمام سلاسل کے وظائف میں شامل ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں آج کا پیغام آپ سب احباب کے لیے یہی ہے، میرے لیے بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں، تہیہ کریں کہ اپنے آقا پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ 3 تسبیحاں ہم درود کی ضرور پڑھیں، کم از کم 3 تسبیحاں درود کی ضرور پڑھیں۔ اس سے 3 تسبیحاں درود پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار فرما دیتا ہے۔ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔